فیصلہ تو ہو گیا کہ ہم 26 تاریخ سے سکولز بند کریں گے، لیکن اب جو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ بچوں کو پھر پارکس میں بھی نہیں جانا چاہیے، مالز میں بھی نہیں جانا چاہیے، کیا یہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی پرائم منسٹر لاہور میں اور اس چیز پہ ضرور بات ہوگی، اور میں اس کو باری باری ریپیٹ کرتا رہوں گا، بار بار ریپیٹ کروں گا، کیونکہ آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ ایک جگہ سے لوگوں کو نکال کے کسی اور ڈائریکشن میں بھیج رہے ہیں تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. سو یو ہیو ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن، اور جب تک یہ چیزوں کو لمٹ نہیں کیا جائے گا تو وی کین ناٹ ڈو دا رائٹ تھنگ ایٹ لیسٹ. اچھا مراد صاحب، کچھ پرائیویٹ سکولز والے جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ کہ سکولز بند کرو، ہم تو سکولز کھلے ہی رکھیں گے. شفا، آپ کو میرا بھی پتا ہے پچھلے 2.5 سال کا، پرائیویٹ سکولز کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے. گورنمنٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا میرے ہوتے ہوئے پنجاب میں. جو بھی اس کے لیے کرنا پڑا آئی ول ڈو اٹ، اینڈ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جائے گی. ڈیسیژن ہیز بین میڈ اینڈ اٹ ول بی امپلیمنٹڈ. اچھا، یہ آپ اس وقت جو ہے وہ یوں کہیے کہ وہ پل سرات پر چلنے والا معاملہ ہے آپ کا، کہ آپ وہ ڈیسیشن مانتے نہیں ہیں، لیکن جو پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مانتے نہیں ہیں لیکن حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی اس ڈیسیشن کو اگر نہیں مانے گا تو آپ اس سے بائی فورس ہی امپلیمنٹ کروائیں گے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک فیصلہ، پہلے آپ سوچیں کہ ہم نے جب اسکول کھولے تھے کتنی مشکل سے، کتنا ہوم ورک کر کے، کتنی میٹنگز کر کے کھولے تھے، ایک پورے مرحلے میں سے گزر کے، اور اب ہم دوبارہ جب بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے ہے. کیونکہ اس لیے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کو اور ٹائم ویسٹ ہو. پہلے اتنا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے پہلے میرے 2-3 جب میں آپ کے شو پہ لائیو بھی بیٹھا ہوا تھا میں اسلام آباد میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ ان فیور اسکول بند کرنے کے. سو اس لیے اس کو کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا اب جب فیصلہ ایک ہوا ہے، کیونکہ الارمنگ سچویشن ہے، اس سے پہلے کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو، آئی تھنک وی ہیڈ ٹو ٹیک دس ڈیسیژن اینڈ وی ڈیڈ. اور امپلیمنٹ کروانا وہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ میرا کام ہے، اور وہ میں امپلیمنٹ کرواؤں گا ایٹ اینی کاسٹ. دیر از نو کوسچن اباؤٹ دس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے شو پہ سکولز کے علاوہ بھی اور تعلیم کے علاوہ بھی کسی چیز پہ بلا سکتے ہیں. بالکل. یہ گلہ آپ کا ریکارڈ ہو گیا، یہ پروٹیسٹ ہیز بین ریکارڈڈ. لیکن ایک چیز اور جو اسکولوں کی، ابھی اسکولوں پہ بات کرتے ہیں، اگلی دفعہ آپ سے کسی اور چیز پہ بیٹھیں گے. تعلیم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے نا ملک میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مراد صاحب، یہ بتائیے کہ بالکل اب جو ٹیچرز ہیں، کچھ جگہوں سے یہ سکولز کے بارے میں یہ کمپلینز آ رہی ہیں کہ بھئی گورنمنٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ بچے نہیں آئیں گے اور کلاسز نہیں ہوں گی، آن لائن کی طرف ہم شفٹ ہو جائیں. لیکن پہلی پرابلم یہ ہے کہ آن لائن جو اسکولوں میں نظام ہے وہ ہے نہیں، اور 1 سال تقریباً ہم کووڈ سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز میں اگر میں کہوں کہ فیل ہو گئے ہیں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا بڑے پیمانے پر کہ ہم آن لائن نظام پبلک سکولز میں، پرائیویٹ سکولز میں نہیں اس طرح سے لا سکے، حالانکہ ذمہ داری یہ اسکول کی ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ٹیچرز یہ کمپلین کری ہیں کہ بچے تو نہیں جا رہے لیکن ٹیچرز کو تو بلایا جا رہا ہے، تو پھر کیا ٹیچرز کو کووڈ سے کوئی دوستی وغیرہ کرانی ہے یا کیا ہے صورتحال؟ یہ تو یہ 2 پوائنٹس ہیں، ان کا آپ جواب دیجیے سر. نہیں شفا، پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ the first one is بچوں کو، obviously ہم 3rd world country ہیں، 6-8 مہینے کے اندر ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دینا بہت ایک مشکل کام ہے اور بہت ایکسپینسو کام ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے پہلی دفعہ، کیونکہ ٹیکنالوجی کبھی یہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہی نہیں کی گئی، پنجاب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر چیز ابھی تک پیپر پینسل پہ تھی جب ہم آئے تھے. اب تو ہم نے کافی چیزیں ٹیکنالوجی کا کافی زیادہ استعمال شروع کر دیا، مگر یہ بالکل نہیں تھی، کیونکہ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو آپ اندھا دھند فیصلے کر رہے ہیں. بالکل. نمبر 2، ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹرانسپیرنسی آتی ہے. ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے کہ ساری کرپشن وغیرہ منیمائز ہونی شروع ہوتی ہے. اس لیے یہ 2 چیزیں کبھی کی نہیں گئیں، کیونکہ کرپشن ختم کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ کرپشن تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور نمبر 2، نہ کوئی چاہ رہا تھا کہ ڈیٹا آئے، کیونکہ جب ڈیٹا آئے گا تو اس کا مطلب ٹیکنالوجی آئے گی تو پھر وہ باقی چیزوں پہ بھی کام کرنا پڑے گا. تو کسی نے کام کیا نہیں. ہم نے کیا کیا کہ اس دفعہ ایٹ لیسٹ میں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ بچوں کو ان چھٹیوں کا ہوم ورک دیا جائے گا. جب تک آپ ہوم ورک دیتے ہیں تو کئی بچے سیریسلی نہیں لیتے، مگر اس پہ میں نے یہ رکھ دیا ہے کہ ہوم ورک جو ہے وہ 50% اس گریڈ کیا جائے گا، سارا ہوم ورک گریڈ کیا جائے گا،
اور اس ہوم ورک کا جو اگلی کلاس میں پروموشن ہے اس کا 50% انحصار اس ہوم ورک کے اوپر ہوگا. 50% کے ایگزام ہوں گے اور 50% جو ہے وہ ہوگا جو ہوم ورک کر کے لے کر آئیں گے اس دفعہ. یہ بالکل یونیورسٹیز میں جس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیچرز بالکل کیونکہ اگر بالکل اور ٹیچرز کا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ٹیچرز کو ہم نے کہا ہے کہ 2 دن ہفتے میں آئیں, منڈے اینڈ تھرسڈے. اس کا بھی نوٹیفیکیشن آج انشاءاللہ تعالی یا کل تک نکل آئے گا. منڈے کو اگر لیٹس سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ایک اسکول کے اندر اگر لیٹس سے 10 ٹیچر ہیں, سو 5 ٹیچر جو ہیں وہ آئیں گے منڈے کو اور 5 ٹیچر آئیں گے تھرسڈے کو. مگر جن کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں وہ صرف جو کلاسز ہیں ان کے لیے آ کے, کیونکہ زیادہ تر ٹیچرز جو ہیں آن لائن والے وہ اپنے گھر سے اپنے لیپ ٹاپ پہ پڑھا رہے ہیں. سو مجھے پتا ہے کہ وہ اسکول آ کے یہ نہیں کر رہے. سو اس لیے ٹیچرز کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچرز کا کانٹیکٹ اسکول کے ساتھ رہے, اسکول کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بند نہ ہو جائے. سو اس لیے منڈے اور تھرسڈے کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹیچرز کو ایٹ 50% ان کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.